نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا وأوقاتنا وأعمالنا الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ اپنے اس سفر کے اندر الحمد للہ ہم نے 15 جز مکمل کیے. کتنے لوگ خوش ہیں اور اس پہ مسرور ہیں کہ آپ نے الحمد للہ اس سفر کے اندر بہت کچھ خیر اپنے لیے اکٹھی کی اور بہت ساری چیزیں لی اور اللہ سے بہت ساری دعا کہ یہ ہمارے لیے علم نافع بنتے جائے. ٹھیک، تو جتنے لوگ خوش ہیں لکھیے 5 ٹائپ کر دیں. آپ سبھی روم میں ہیں الحمد للہ، تو 5 ٹائپ کیجیے کہ جی ہم خوش ہیں الحمد للہ. اس قرآن کے ساتھ نشابہ خوش ہیں الحمد للہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فی، اور ندا خوش ہیں الحمد للہ. اور ہم اپنی کاپیوں کتابوں کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اللہ یہ اس علم کے راستے کے تھرو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیجیے. ٹھیک ہے، اور جو ہم نور کے جو مسافر ہیں تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نا. تو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کتنا کچھ ہے جو اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے اور پھر ہمیں اس پہ چلنے کی بھی توفیق دے دیجیے نا، اور باطل کو باطل کر کے دکھائیے اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق دے دیں. اور جتنا ہم شکر گزار دل کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت سارے شکر کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے اس پورے سفر میں. قرآن کے سفر میں جب بھی ہم چلیں تو بس نظر اپنے اوپر، محاسبہ اپنی طرف، عمل کے لیے اپنے آپ سے تقاضا کہ انشاءاللہ میں نے عمل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے. اور آج بھی آپ سب یہاں پہ ہیں، آپ کے پاس یہ اینوٹیٹ کی آپشن بھی موجود ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہ ضرور اپنے لیے دیکھیں کہ کسی بھی حکم کے حوالے سے بس میں اور آپ ادھر نہ ہو نا، آئی وونٹ ڈو اٹ یا آئی کانٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز ہم اس سیڑھی پہ ہیں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے راستے آسان کر دیں گے. اور پھر آپ جیسے ماشاءاللہ جو محنت کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے اس دنیا میں بھی ہم خوشیاں منائیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ کیا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین حالت میں اٹھائے کہ ہم بہت خوش ہوں اپنی ساری محنت سے. تو اس وقت ہم ان 5 سپاروں کا جب جائزہ لیں گے تو طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ کے پاس اپنی نوٹ بکس میں آپ چھوٹے چھوٹے کی ورڈز لکھیے گا اور اپنے آپ سے پوچھتے جائیے گا کہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں نا. اور کتنی ساری صورتیں ہم ان 5 سپاروں میں دیکھتے ہیں، سورہ توبہ سے شروع ہو کے سورہ کہف تک جو درمیان میں آ جاتا ہے الحمدللہ. تو کوئی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں. بالکل شاہین کہہ رہی ہیں اللہ کا بہت احسان، میں بہت خوش ہوں. بالکل، اور یہ ہم نے سورہ یونس میں بھی یہ آیت ہم دیکھیں گے نا کہ خوشیاں منائیے، کیونکہ واقعی میں یہ اس سے بہتر ہے خیر مما یجمعون جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا جو 11ویں سپارے کا سفر ہے وہ یہی کہ معذرتیں کرنا ہم نے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور ایکسکیوزز نہیں کرنے، بلکہ جو چیز ہے اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، اللہ کو اصل حقیقت اللہ کے سامنے ہے. اور اگر اللہ کی ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی: اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ وقت ہو چاہے وہ مال ہو. بلکہ لکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جا سکتی ہیں نا. تو کون سی وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے؟ کیا صرف مال ہی ہے یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی ہمیں اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، بالکل اپنا وقت دینا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ہی ڈھانپے رکھے. اور اپنے آپ سے ہم نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ جو کہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ جو سابقون الاولون ہیں؟ تو کون ہوتے ہیں سابقون الاولون؟ جو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سابقون الاولون میں ڈال دے، اور اس کے لیے پہلے سے ہمیں ہوم ورک کرنا پڑے گا. اور جب ہم اگر سابقون الاولون کی سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو اب دوسروں کو جج کرنا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ عسى الله ان يتوب عليهم، ممکن ہے اللہ ان کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کہ اللہ سب کو معاف کریں، اللہ سب کے لیے بہترین کریں، اور ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے جو کہ ہے کہ صحیح بات کی طرف نشاندہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ عہد کرتے ہیں کہ بس آج سے میں نے جج
जज नहीं करना, ठीक है। अगर शैतान ये विस्पर्स भी हमारे कानों में डाले तो उसको झटक दीजिए और सही खैर ख्वाही के साथ अगले से बात करने की कोशिश करें हम, बिल्कुल ठीक। तो मैं और आप यहाँ पे लोगों का हिसाब किताब लेने नहीं आए हुए, और हमारी सारी की सारी नज़र अपनी तहारत पे, अपने तज़किये पे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा। और नमाज के बाद भी जो हम कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीना व जअलना मिनल मुतताहिरीन। देखिए वन टाइप कीजिए, कितने लोगों को ये दुआ याद है ना, वन टाइप कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत पसंद करते हैं उन लोगों को जो तौबा करते रहते हैं और वो जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं। टू टाइप कीजिए कि अगर आप इसको याद करेंगे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नमाज के बाद। और उसके साथ आप ये पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, ठीक। और इस दुआ के साथ फिर हमारा इर्द गिर्द हर चीज़, यानी कि हमारा घर बार, अपने दराजों को देखिए, अपनी क्लोजेट को देखिए कि क्या वो साफ हो रहा है, नहीं हो रहा। और तवक्कुल जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर। कितने लोग हम में से ये 7 दफ़ा सुबह पढ़ते हैं, 7 दफ़ा शाम को पढ़ते हैं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, राइट। 7 टाइप करें, आप पढ़ते हैं, ये अल्लाह को अपने आप को याद दहानी कराते हैं कि इसबाब पे नज़र रखे बगैर मैंने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला पे नज़र रखनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद हम आते हैं सूरह यूनुस पे, बहुत खूबसूरत हमारे सामने हिकमतों से भरी हुई आयतें, राइट। और आई होप कि आपको सबको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे भी। और हम लोग में से कितने लोग हिकमत चाहते हैं अपने लिए, दानाई चाहते हैं, हिकमत चाहते हैं। तो इस हिकमत और दानाई के साथ हमने इस घर को दारुस सलाम बनाना है। और ये दारुस सलाम बहुत खूबसूरत हो जाता है जहाँ सलामती ही सलामती होती है, और वहाँ कोई भी बात जो है वो झगड़े में नहीं बदलती, बल्कि इस बात पे इख्तिताम हो जाता है उसका कि कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, अल्लाह काफ़ी है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह। वहाँ पे लड़ाइयाँ तूल नहीं पकड़ती ना। और बहुत सारे सवाल हमने अपने आप से पूछे इस सूरा में कि अफला तत्तकून फअन्ना तुसरफून फअन्ना तुफकून कैफ़ तहकुमून कैफ़ कान आक़िबतुल ज़ालिमीन अफ़अन्ता तुस्मिउ सुम्म अफ़अन्ता तहदिल राइट। और मता हाज़ल वादु कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन। तो क्या जवाब आया इस सूरा से गुजरते हुए, क्या जवाब मिलता है हमें अपने लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर सवाल पे कान धरें और हर सवाल पे अपना मुहासबा करें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ ना। और सिर्फ यही हम कह सकते हैं कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, और तुम बरी हो उससे जो मैं अमल करती हूँ, और और मैं उससे बरी हूँ जो तुम अमल करते हो ना। तो मुझे और आपको तो अपनी फ़िक्र करनी है, और जब हमें सही तौर पे फ़िक्र लगती है तो फिर उसमें नेचुरली हमें दूसरों की फ़िक्र भी लग जाती है। और अमल की फ़िक्र ज़रूर होती है, लेकिन वही बात कि हमारा काम पहुँचा देना है, मनवाना नहीं है ना। और खुशियाँ आई होप कि सभी आप मना रहे हो कि माशाल्लाह आप 16वें सिपारे का आगाज़ करेंगे। और किस तरह से आप अपनी खुशी का इज़हार करते हैं, कुछ लिखें, कुछ बताएं, टाइप करें कि आप अपनी खुशी कैसे दूसरों तक पहुँचाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कुरान को सीखने में हम यहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह कह के रास्ता बारिकल्लाह फी, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को मतलब ज़मीन आसमान के दरमियान भर देता है ना, तमलाउल मीज़ान, सुभान अल्लाह। तो ये एक शऊर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत बड़ी चीज़ है। वाक़ई में महसूस होती है हमें ये नेमत कि वाक़ई अल्लाह का फ़ज़ल है, वरना कितने हैं जो इस दुनिया में आते हैं और इस कुरान को पढ़े बगैर ही चले जाते हैं। और अल्लाह से बहुत टूट के फिर दुआ कि अल्लाह अगर हमें अहलुल कुरान बनाया है, अगर हासिलुल कुरान में से शामिल किया है, तो फिर हमें दूसरों के लिए फितना ना बनाइए, ठीक है ना। जो लोग जुल्म करते हैं उनके लिए हमें फितना ना बना दें। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह हम आप ही पे तवक्कुल करते हैं। और क्या करना का क्या काम है हमारे लिए कि हमें जो कुछ अल्लाह ने बता दिया उस पे उसकी पैरवी करनी है, और फिर सब्र, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। बिल्कुल जी, स्टेटस लगा देते हैं इस नीयत से कि भी लोग भी आए हमारे खिलाफ़ी। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि जो नेमत आपको मिली है उसका इज़हार कीजिए।
تو یہ اسٹیٹس لگانا بھی بہت خوبصورت چیز ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس سورہ ہود، اور سورہ ہود کے اندر بہت خوبصورت بات کی. اب آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو بڑے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بھی شو آف میں تو نہیں آ جاتا کہ اچھا انہوں نے کر لیا، اتنے سپارے کر لیے، اتنے سپارے کر لیے. تو اللہ نے کیا بتا دیا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس کی نیت کس کے ساتھ ہے. تو ہماری جو نیت ہے ہمیں اس پہ نظر رکھتے جانا ہے. اور پھر وما من دابۃ کا سفر سورہ ہود اور سورہ یوسف کے ساتھ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کا رزق. اور رزق کے حوالے سے بہت پیاری دعائیں ہمارے پاس ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ ہمارے لیے حلال کو حرام سے کافی کر دینا. اور صدقہ کر دیتے ہیں خود کہ کچھ کھلا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، بہت زبردست. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہی ہمیں بتا رہے ہیں نا بار بار کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب ہم یہ صدقہ کریں یا کسی کو کھلائیں تو اس کو چیک کر لیں کہ کیا یہ بیسٹ ہے یا اس سے تھوڑا اور بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک، ویسے ہی دیتے تھے تو اب تھوڑا بہتر پلیٹ میں نکال کے دے دیا، تھوڑی بہتر ساتھ ایک پانی کا گلاس ملا دیا، یا کوئی بھی اور چیز کہ ہم اس کو مزید بہتر کر دیں نا. اور اپنے لیے محاسبہ کہ ہم نے اس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے، لیئوسن کفور میں یا فرحن فخور میں. شیطان بہت طریقوں سے ہمارے کانوں میں یہ باتیں ڈالے گا، اور ہم نے اپنے آپ سے یہی سوال پوچھتے چلے جانا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں جا رہی ہوں. اور یہ جو دین کا روب آ جاتا ہے یا وہ بھی بہت بہت ڈینجرس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو غم میں صبر ہوتا ہے نا وہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمیں خوشیوں کا صبر بھی عطا کر دے کہ ہم اس میں بھی اپنے آپ سے باہر نہ ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے دے انشاءاللہ. اور ہم شرک کے اوپر کمپلیٹلی نو کر سکیں کہ کسی بھی بات پہ بھی جہاں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی بات ہے ہم وہاں چھوڑ دیں اور مکمل اخبات اختیار کریں. رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھک جائیں اور اپنوں کو اپنا بن کے پکاریں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بہت اوپر نہ لے جائیں بلکہ یا قومی ان کو اپنے ساتھ جوڑیں. اور بہت خوبصورت دعا اس سورہ میں ہم نے دیکھی. اور کتنے لوگ کبھی کشتی کا سفر کیا ہے، ون ٹائپ کریں اگر آپ کبھی نکلے ہیں کشتی کے سفر میں. کل میں دیکھ رہی تھی ایک چیز جس میں ویلز اور ڈولفنس کا ذکر تھا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اوپر کتنا رشک آتا ہے نا کہ اللہ نے کتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہمارے لیے، اور کیا کیا کس قسم کے جانور اور گہرائیوں میں جاتے جائیں تو اس میں لائٹیں ہیں. اور کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں کشتی کے اوپر. چھٹیاں ہوں تو آپ لوگ نکلیں، اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کریں اور پھر دعا پڑھیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. اور اللہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مانگ لے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. کس کی دعا تھی یہ؟ جی بتائیے کس کی دعا تھی یہ؟ اور اتنا خوبصورت جملہ، تمام وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں، کتنا خوبصورت انداز تھا نا. چلیے جی بالکل انشاءاللہ جانا چاہتی ہوں. بالکل آپ ضرور نکلیے اور دیکھیے کس قدر خوبصورت. ابھی کل میرا بھائی ہوائی گیا ہوا تھا، یہاں پہ ایک علاقہ ہے جزیرے، اور اس قدر خوبصورت وہ جگہ تھی اور پینگوئنز وہاں پہ باہر تھے، اور سبحان اللہ کہ واقعی میں دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا نظر آتا ہے نا. جی بالکل صحیح آپ نے لکھا سسٹر کرن، نوح علیہ السلام کی بارک اللہ فی. اور تمام مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں تو بہت پیار سے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرح ان کو آواز لگانی ہے نا، ارکب معنا، میرے ساتھ آ جاؤ، کم ورڈ ود اس، رائٹ. اور پھر ان کا جو بھی جواب ہو وہ اللہ کی رضا، بٹ لیکن ہمارا آواز لگانا بہت ضروری. اور یہاں پہ اتنا شکر اور احسان کہ ہمارے یہاں پہ چھٹیاں ہیں اور دن کا بھی ہمارا فرق ہے آپ کے ساتھ نا. تو میرے وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ. اور سبحان اللہ میرا بیٹا ابھی بلکہ اپنے کمرے سے ہم لیٹ گیا تھا تو ایک دم سے وہ آیا کہ ماما جانی آپ کی کال نہیں تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پاکستان کے ساتھ کال ہے. اور سبحان اللہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جب آپ کے گھر والے آپ کے مددگار بن جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آسان کر دے. اللہ زین کو جزائے خیر دے کہ اس نے ماشاءاللہ آ کے یاد دہانی کرائی کہ یہ آج یہاں پہ آپ کا سنڈے ہے لیکن وہاں پہ آپ کا منڈے ہو گیا. تو اللہ سے بس یہ دعا کہ اللہ ہم استغفار کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں، اور اسی پیار کے ساتھ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بلایا تھا، اللہ کو قریب جانتے ہوئے، مجیب جانتے ہوئے ہم اپنے لیے یہ دعائیں مانگیں. اور وہ سورہ طٰہٰ کی جو دعائیں نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। तो अल्लाह जो है वो हमारे घर वालों को हमारे लिए मददगार बना दे। और ये क्वालिटीज़ अपने अंदर चेक कीजिए, हलीम, अवाह और मुनीब। अभी मैं अपनी बेटी से ही बात करी थी कि एक घर वापस आने की भी एक बहुत खूबसूरत दुआ है, उसमें औबन औबन ली रब्बिना तौबन। तो ये औबन औबन भी यही है कि हम वापस आए और अल्लाह तौबा करते रहे। सूरह यूसुफ बेहतरीन कहानी, और हसद और उसकी कहानी, और हमें नसीहत वहाँ से क्या कि हमने क्या करना है, सब्रुन जमील, राइट। और हुकमत जो हिकमत है और इल्म और एहसान की कहानी किस कदर खूबसूरत, जो कि चलती है हमारे 13वें सिपारे तक के अंदर भी। और 13वें सिपारे के आगाज में ही वमा उबर्रिउ नफ्सी, अल्लाह सुब्हान तआला हमें बता देते हैं कि ये जो नफ्स हमारा है ये तो बुराई का हुक्म देता है, और अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो गफूर रहीम है। कौन सा नफ्स हम बनना चाहते हैं, कौन सा नफ्स हम बनना चाहते हैं, बताइए। हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए, नफ्स अम्मारा लवामा कई मुतमइन्ना। और अल्लाह करे कि हम जो है वो जी बारिकल्लाह फी नफ्स मुतमइन्ना, ताकि फिर हम ये आवाज़ सुन सकें कि इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। और मायूस नहीं होना कि लोग क्या करते हैं, बल्कि करते जाइए और भूलते जाइए, करते जाइए, भूलते जाइए। और जहाँ कहीं कोई मुश्किलात आ जाए तो याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अपनी मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बता दीजिए, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। कितने लोगों को याद है ये, वन टाइप कीजिएगा। और हम सॉरी कि थोड़ा सा टाइम आपका शायद ऊपर जाए, मुझे अगर बता दीजिए कब तक मैं ले सकती हूँ तो प्लीज़ बहुत हेल्प हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को जिनको याद है, जिनको नहीं याद टू टाइप कीजिए, इस नियत के साथ, इरादे के साथ कि इंशाल्लाह ये लफ्ज़ याद जी करेंगे। अभी टाइम है सिस्टर जुवेरिया, तो वज़ीर भाभी कितनी देर तक, मुझे थोड़ा सा सॉरी आपके प्लानर में थे तो तकरीबन 9:40 तक। अब हमारे पास 9:29 हुए हैं ना, जी जी ठीक तो है, जी है टाइम हमारे जज़ाकुमुल्लाह पास। खैर व अहसनुल जज़ा। अच्छा, ये जो है ना, खुश रहने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वाक़ई में हम कभी-कभी अपने दुःख इधर-उधर पूछते रहते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं बात करते। तो मेरे तो एक ज़माना था, बहुत शौक था तस्वीरें लगाने का ना, तो फ्रेम्स में से फिर तस्वीरें निकाल के, तो मेरे जो बिल्कुल बेड साइड के ऊपर तस्वीर है उसमें से ये वाली दुआ है कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। आप करके देखिए, अपने गम अल्लाह को बता के देखिए, और अल्लाह सुब्हान तआला से ज़्यादा बेहतर कोई सुनने वाला नहीं है ना। और सिर्फ मायूस वही होते हैं जो अल्लाह से, मतलब अल्लाह से मायूस कौन होते हैं, लल कौमुल काफिरून। तो अल्लाह सुब्हान तआला से हमें मायूस नहीं होना, इस खूबसूरत सब्र के साथ चलते जाना है, क्योंकि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनों के अजर को ज़ाया नहीं करते, ठीक है ना। तो कितने लोग मोहसिन के लेवल पे जाना चाहते हैं, 5 टाइप कीजिए। और जब आप मोहसिन के लेवल पे जाते हैं तो फिर क्या करना होगा, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, फिर हिसाब किताब को हमने छोड़ देना है, ठीक है ना। फिर अपने लिए भी यही दुआ और दूसरों के लिए भी यही दुआ कि यग़फिरुल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे, और वो सबसे बेहतरीन माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको इस ला तस्रीब अलैकुमुल यौम के लेवल पे ले आए ना। और क्यों, क्योंकि फातिर समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान का बनाने वाला वो जब दोस्त बन जाए तो फिर बस अल्लाह सुब्हान तआला हमें इस दुनिया में इस्लाम के साथ मौत दे दे और सालिहीन के साथ इकट्ठा कर दे, बहुत शऊर के साथ अपनी अपनी जगह पे हाथ उठा के एक दफ़ा बहुत सच्चे दिल से अल्लाह से कहते हैं कि फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या रब्बिल आलमीन। और कितनी ही प्यारी एहसास है ना कि हम कितना दूर फासलों में बैठे हैं, लेकिन अल्लाह इस दुनिया में भी फिर नेक लोगों के साथ बैठने की तौफीक दे देते हैं। बहुत बड़ी नेमत है। मुझे तो इस वक्त शुक्र से दिल करता है कि सुजूद शुक्र में चली जाऊँ कि आप जैसे माशाल्लाह प्यारे साथियों के साथ बैठने को मिल जाए, राइट। और अल्लाह सुब्हान तआला बहुत मग़फ़िरत वाले, लेकिन एट द सेम टाइम शदीदुल इक़ाब भी। तो इस पे हमने नज़र रखनी है सूरह इस्रात पे से गुजरते हुए, जब कहीं कोई गुनाह का सामने आ जाए तो मुझे ये याद रखना है, और अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक कि वो खुद नहीं बदलते ना। तो हमारे प्लानर्स बनने चाहिए, हमें खुद अपने सुबह शाम के रूटीन को हमने ऑब्जर्व करना है, और हमने देखना है कि हम अगर फ़ायदा देंगे तो ठहरे रहेंगे। तो मैं जहाँ से गुजरूँ, जहाँ पे हूँ, कैसे मैं फ़ायदा दे सकती हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए।
ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ زوم روم میں بیٹھے ہیں, جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے یا آپ کے استاد, آپ کے جو ایڈمنس ہیں وہ کوئی آپ سے پارٹیسپیشن مانگتے ہیں, اس وقت جب آپ کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا فائدہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ اگر کسی کو ہمیں بتانا ہی پڑے کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم فائدہ کیسے دیں گے, اور جتنا ہم گاڑی چلاتے ہیں مطلب اتنا اس قرآن کی طرف واپس آئیں گے, اور پھر اسی سے آپ کے دل کو ثبات بھی ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگا کے چلتے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے راستے آسان سے آسان کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں پہ بھی کوئی چیز پھنس جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف پلٹا دیجئے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے گوانا. اور ہر چیز میں یہ سوچیے کہ کیسے ہم اس کو کیسے ہم ایسی سچویشن بنا سکتے ہیں کہ سب کو فائدہ ہو جائے, کسی کو بھی نقصان نہ ہو. اس کو ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اب وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی میں لے آتی ہے نا, تو اب ہمیں مزید اندھیروں میں یا کسی کو اور پریشانی میں نہیں ڈالنا. اور چلیے لکھیے اس وقت اس لمحے آپ کس چیز کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں. 10 سیکنڈ آپ کو دیتے ہیں, کوئکلی سے لکھیے کہ آپ کو اس وقت کس چیز کے لیے آپ بے تحاشا شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ قرآن کے لیے my this time الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے تو ابھی اس سیکنڈ میں صرف اپنی ایک سانس کو سوچا تو پچھلے کتنے دنوں میں آپ میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہمارے ساتھ تھے اس سال 2020 میں لیکن اس دنیا سے چلے گئے. 5 ٹائپ کیجئے اگر آپ کو کچھ معلوم ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو اس دنیا میں تھے اور چلے گئے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ جو ایک سانس بھی اللہ نے ہمیں دی ہے نا, کتنی بڑی نعمت ہے. جی بالکل. اور یہ دن قرآن سننے کے لیے مل گیا, کتنی بڑی نعمت. بالکل ٹھیک. الحمدللہ. تو جتنا ہم شکر گزار ہوتے ہیں نا اتنا ہمارے لیے یہ بڑھ جاتا ہے. اللہم جعلنا شکورا. اور اپنے آپ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے بہت بہت ہم نے کیئرفل جو ہے نا اس دنیا میں سے گزر جانا ہے. بالکل ایسے جیسے کہ ایک شجرہ طیبہ ہو اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روٹ سے فروٹس بننے والا بنا دے. رائٹ. پھلدار درخت. کتنے لوگ بننا چاہتے ہیں. ون ٹائپ کریں کہ ہم پھلدار خوبصورت اسمائلنگ اور ہیلپ فل پیپل بننا چاہتے ہیں. ہمبل اینڈ ہیلپ فل اسمائلنگ لدے ہوئے فروٹس کے ساتھ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہت ہی جامع دعا جو اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہم نے دیکھی اس میں. اور 14ویں سپارے میں ربما وہ خواہش کریں گے. سورہ حجر میں ہم نے دیکھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہی اس کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان آیات کو اپنے دل میں اس کی حفاظت کر سکیں, اس کو سیکھ سکیں, سکھا سکیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت جملہ آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا صفحہ بدل دیجئے. رائٹ. فاصفح الصفح الجمیل. کسی کے ساتھ کچھ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو روز ایک نیا صفحہ بدل دیجئے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور آگے بڑھتے جائیں, چلتے جائیں. اللہ جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ہم اس دل کو اور اس عبادت کے ساتھ چلتے جائیں یہاں تک کہ وقت آ جائے. پھر وہاں پہ کوئی لا یسمعون لغوا ولا کذابا, وہاں کوئی بری بات نہیں سنیں گے نا. اور پھر سورہ نحل میں بی کے ساتھ ہمیں کیا لیسن لیا. بی لائک اے بی. رائٹ. ورک ڈیلیجنٹلی. تو ایک جو مکھی ہوتی ہے جتنی وہ کام کرتی ہے بالکل ایسے ہی ہم نے جو ہے وہ کام کرتے جانا ہے, کیونکہ آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے. اللہم اجعلنا منہم. اور اپنی ایگو اپنی انا کو پیچھے ڈال کے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں بنائے. ٹھیک. اور کتنے لوگ دودھ پیتے ہیں کہ سوڈا وغیرہ زیادہ پسند کر رہے ہیں. کتنے لوگ ملک لورز ہیں. ملک ٹائپ کیجئے کہ ہاں جی اب ہم دودھ پیتے ہیں اور ہم بہت ان آیتوں پہ سے گزرنے کے بعد لبن خالصن کے بعد اب ہم اس دودھ کو, اللہ کی کتنی بڑی نعمت, یہ جو سارا چیز اور یوگرٹ اور کتنی بڑی انڈسٹری. رائٹ. بارک اللہ فی اللہ بارک وزد. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حیات طیبہ دے جس میں ہمارا کھانا پینا بھی صحیح ہو اور ہم غور و فکر تدبر کے ساتھ چلتے جائیں. اور کہیں پہ بھی جب ہم اس قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پروٹیکشن لینی ہے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے
اور حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے ہم نے بہت غور سے تفصیلات دیکھ لی، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا فوکس فیل کرتے ہیں اب آپ لوگ اپنے لیے، اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہاں میں ایک وقت میں ایک چیز کو مکمل فوکس کے ساتھ کام کرتی ہوں، ٹھیک؟ تو اگر یہ آپ فوکس اپنے آپ کو کرتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ کے راستے کی طرف کی حکمت اور موعظہ حسنہ بہترین طریقے سے بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت فوکس کے ساتھ۔ اور سورہ الاسراء کے اس سفر کے اندر بھی ہم نے بہت کچھ حکمتیں سیکھی، کہ پھر آگے سورہ کہف کے اندر بھی ہم نے سارے واقعات میں بہت کچھ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات دکھا کے انسان کو یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ انسان کیا ہے، عجلت پسند، جلد باز، لیکن ہم نے کیا بننا ہے، عبدن شکورا۔ بہت سوچنا ہے کام کرنے سے پہلے، میں نے اور آپ نے بہت سوچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ کسی کا بوجھ بھی ہم نہیں اٹھائیں گے نا، اور اگر ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، کسی کو کوئی مطلب کسی پہ کوئی احسان نہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور جس کو دنیا چاہیے اللہ اس کے لیے دنیا آسان کر دیتا ہے، جس کو آخرت چاہیے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دے گا۔ اور اپنے امی ابو کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کون دعائیں مانگتا ہے؟ جلدی سے لکھیے، 1 ٹائپ کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی مزید توفیق دے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے رشتہ داروں کو فون کیجیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے حساب سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اور آپ جس میں بھی حصہ ڈالیں ان کے نام سے، آپ تو ویسے ہی ان کے لیے آٹومیٹک ڈپازٹ ہیں، لیکن اپنے والدین کے لیے خاص طور پہ اللہم اغفر لی امی و ابی واحفظہما بالخیر والعافیہ، اللہ ان دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور زمین میں ہم نے اکڑ کے نہیں چلنا، اور بات وہ کرنی ہے جو آسانی والی ہو، اچھی ہو، رائٹ؟ اور تہجد کے وقت میں نے اور آپ نے اپنا کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزارنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر انشاءاللہ ہمارے الارمز فجر سے بھی پہلے کے، اور چلیے ایک دوسرے کو انسپائر کرنے کے لیے لکھیے، 5 لکھیے کتنے لوگ تہجد پہ اٹھتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ بارک اللہ فی سسٹر راشدہ، سسٹر عائشہ، بارک اللہ فی، ماشاء اللہ۔ تو تہجد تو اٹھنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہیں بھی داخل ہوتے ہوئے آپ یہ دعا مانگ لیجئے۔ اور الحمدللہ سورہ کہف بہت خوبصورت سورہ، 15ویں سپارے میں ہم نے آغاز کیا، اور 16ویں سپارے میں مزید اس میں سے حکمتیں لیں گے، اور 1 ٹائپ کیجئے کتنے لوگ اس کو ایک جمعے کو پڑھتے ہیں، اگلے جمعے تک آپ کے لیے روشنی کا انتظام۔ اور یہ دعا تو انتہائی دل کے قریب دعا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری گائیڈنس کو آسان کر دیں، اور کوئی بھی کام کرنے وقت ہم نے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی کی بھی بلیسنگ کوئی دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو فوراً کہہ دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور یہ جو ہمارے پاس اس دنیا میں امتحان کے پرچے ہیں، مال اور اولاد، یہ زینت ہے، لیکن اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ باقیات الصالحات، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صبر کے ساتھ اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے بچاتے ہوئے اس سفر پہ چلتے جائیں، اور اپنے آپ کو ہم محاسبہ کرتے چلے جائیں۔ آپ مارک کیجئے کہاں محسوس کرتے ہیں، 15 سپاروں کے بعد اپنے آپ کو سرکل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اینوٹیٹ کی آپشن موجود ہوتی ہے، آپ چاہیں تو اس میں سے ٹولز لے کے اپنے آپ کو یہاں ہر چیز میں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں، کہاں جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام محنتوں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان میں سے بنائے جو اہل القرآن ہے، خاصۃ القرآن ہے۔ اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد صرف آخر میں ایک 2 چیزیں جو فوکس کے طور پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی، وہ یہی ہے کہ اس قرآن کا مقصد یہ 5 اس کے حقوق ہے نا، وہ پورے کرنے ہیں انشاءاللہ، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے، اور احسان کے لیول پہ جانے کی کوشش کریں۔ آپ جو بھی کر رہے تھے نا، آپ اچھا کھانا بناتے ہیں اس کو احسان پہ لے جائیے، آپ اچھی پریزنٹیشن بناتے ہیں اس کو احسان پہ لے جائیے، آپ اچھے نوٹس لیتے ہیں اس کو احسان پہ لے جائیے، ٹھیک ہے؟ اور سبحان اللہ، آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو دنیا اس کے اندر ساتھ ہی آ جائے گی۔
تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب میرے لیے یاد دہانی اور ہم سب کے لیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، آپس میں حق بات کی تاکید کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اللہم اجعلنا منہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. وعلیکم السلام.